اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، یہ بات بئی وجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والے بستیوں کو بظلم، ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، درا حال ہے کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مراتب ہیں اس میں سے جو کیا انہوں نے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کے پروردگار بے خبر نہیں ہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہیں وہ لے جائیں تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور قائم مقام بنا دیں تمہارے بعد جس کو چاہیں، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ پیدا کیا انہوں نے تم کو اولاد سے، دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا، انما توعدون، بے شک جو وعدہ کیے جاتے ہو تم، لآت، ضرور آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، قل، کہو، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، کام کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، پس عن قریب جان لوگے تم، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہوگا اس کے لیے جس کے لیے دنیا کا اچھا انجام ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک شان یہ ہے کہ ظالم مشرک لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ میدان حشر میں جب جن و انس قسمیں کھا کر اپنے کفر کا اقرار کر لیں گے تو ان کو سزا سنائی جائے گی۔ یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کفار کی بستیوں کو صرف ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے، صرف شرک کرنے کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے، بلکہ پہلے ان کی طرف نذیر یا نبی بھیجا جاتا ہے، یعنی ڈرانے والا یا نبی بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے نتائج اعمال سے باخبر کر دے۔ تو پہلے ان کو باخبر کر دیا جاتا ہے، بے خبر لوگوں کی بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ تو بس آخرت میں جو کہ جہنم کی سزا ملے گی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، تو وہاں تو بے خبروں کو بدرجہ اولا سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں، جب وہ قسم کھا کر اپنے کفر کا اقرار کر لیں گے، اعتراف کر لیں گے، تبھی ان کو سزا سنائی جائے گی۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، وہ بات یعنی شرک اور کفر کا اقرار کرنا۔ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اس وجہ سے ہے کہ آپ کے پروردگار بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والے نہیں، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، درا حال ہے کہ اس کے باشندے نتائج اعمال سے بے خبر ہوں۔ دنیا اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتے ہیں تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتے، بلکہ جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ دنیا میں
زنا کی سزا ہے، ناپ تول میں کمی کی سزا اور ہے، زنا کی سزا اور ہے، انبیاء کی مخالفت کی سزا اور ہے۔ آخرت میں کفر کے ساتھ گناہ کی سزا اور ہے، اور ایمان کے ساتھ گناہ کی سزا اور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے جیسا گناہ ہوتا ہے وہ ویسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور یہی فیصلہ نیکیوں کے ثواب کے بارے میں بھی ہے کہ جیسی نیکی ہوگی ویسا ہی اس کا ثواب ملے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مراتب ہیں ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کے رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ صورت چونکہ مکی دور کے درمیان میں نازل ہوئی، اس وقت اسلام کی مخالفت زوروں پر تھی۔ اس وقت قریش کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ قریش کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ البتہ وہ بندوں پر احسان کرتا ہے کہ ان سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، لیکن جو دین اس نے نازل کیا ہے وہ پھیل کر رہے گا۔ اللہ کی مہربانی سے عام انسانیت، تم لاکھ مخالفت کر لو قریش والوں، عام انسانیت اس سے محروم نہیں رہے گی۔ تو اگر قریش اس خدمت کو کر لیں گے تو یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اگر قریش اس خدمت کو نہیں کریں گے تو اللہ ان کی جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دے گا، جیسا کہ وہ اسلام کو پھیلائیں گے۔ اور بعد کے حالات نے اس بات کو ثابت کیا کہ قریش نے اس ذمہ داری کو نہیں لیا تو اللہ نے انصار کو کھڑا کر دیا، تو انصار نے ان کی جگہ لے لی اور ان کی محنت سے یہ بیل منڈے چڑھی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے باپ ہوتا ہے وہ ساری زندگی وہ قیامت تک نہیں رہتا، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ باپ کی جگہ پر اس کی اولاد لے لیتی ہے، اور اسی طرح دنیا کا نظام، کارخانہ نظام چل رہا ہے اور دنیا آباد رہتی ہے۔ اسی طرح قریش کی جگہ اور لوگ لے لیں گے۔ تو قریش کو سوچنا چاہیے کہ اگر اور لوگوں نے یہ جگہ لے لی تو نقصان کس کا ہوگا اور فائدے میں کون رہے گا۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کے پروردگار بے نیاز مہربان ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہیں تو تم کو ہٹا دیں۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو چاہیں تمہارا قائم مقام بنا دیں۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر قریش سے جو عذاب کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، ذرا انتظار کر لو۔ جب دوسری قوم اشاعت اسلام کی ذمہ داری قبول کر لے گی تو اللہ تعالیٰ قریش کا بھرتا بنا دیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے 2 سال بعد ہی بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رؤسائے قریش کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ تو انما توعدون لآت، بے شک جس بات کا وعدہ تم کیے جاتے ہو، لآت، وہ پہنچ کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اب جب صورتحال یہ ہے تو فریقین اپنے اپنے کام میں لگے رہیں، قریش مخالفت کرتے رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے محنت، اسلام کی اشاعت کے لیے جد و جہد جاری رکھیں۔ انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ ظالم اور مشرک کا انجام اچھا ہوگا یا رسول اللہ کا؟ اب ظاہر ہے انجام تو رسول اللہ کا اچھا ہوگا، کیونکہ جو مشرک ہیں، جو ظالم ہیں، وہ کبھی بامراد نہیں ہوں گے، یہ اللہ نے پیشن گوئی فرما دی۔ تو فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، کہو اے میری قوم اپنی جگہ تم کام کرتے رہو، انی عامل، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، بہت جلد تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ دنیا کا اچھا انجام کس کے لیے۔ اور پیشن گوئی سن لو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔